سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابی بن ملیکہ کہتے ہیں قال لما طعن عمر، جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا فیروز لولو نے اور آپ زخمی حالت میں تھے، تو آپ نے اپنی ایک انگلی جو ہے اس زخم کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی جو خون سے تربتر تھی، جو خون رس رہا تھا، اور آپ نے اس پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ تو جا حضرت کعب بن مالک آئے اور انہوں نے جب سیدنا فاروق اعظم کا یہ حال دیکھا فجعل یبکی بالباب، وہ دروازے کو پکڑ کر رونے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم کی یہ بے چینی دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم کا وہ بھی تو عروج انہوں نے دیکھا تھا۔ اب روتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ أَن يُؤَخِّرَهُ لَأَخَّرَهُ، فرمایا امیر المومنین خدا کی قسم اگر ابھی امیر المومنین اللہ سے یہ کہیں کہ میری موت کو مؤخر کر، بولیے سبحان اللہ، یہ حوالے ہوتے جس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک صحابی رسول ہیں، وہ دروازے کو پکڑ کر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے مرتبے کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمائیے عمر جو لیٹا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، اسے بے بس اور بیچارہ نہ سمجھو، اس کی شان یہ ہے کہ واللہ لو ان الامیر المومنین یقسم علی اللہ ان یؤخرہ، اگر یہ اللہ کے لیے قسم اٹھائے اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری موت کو مجھ سے دور کر اور میں نے ابھی مرنا نہیں ہے، تو صحابی کہتا لأخرہ، اللہ آپ کی جلالت اور وجاہت کی بنا پر موت کو دور کر دے گا۔ آپ الاستیاب میں ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب زخمی کیا تو حضرت کعب بن مالک دروازہ پکڑ کے رونے لگے اور فرمایا واللہ لو ان امیر المومنین، اس حدیث کو آپ نے ماخذ بنایا جو حضور نے خود فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ بہت سے لوگ تمہارے دروازے پر آتے ہیں مدفوع ابواب، جس کو دیکھ کر تم دھتکار دیتے ہو، ان کے پرا گندا بال اور ان کی داڑیاں بکھری ہوئی تم سمجھتے ہو بھکاری ہے، تو تمہارے دروازوں سے تم ان کو دھکا دے کر نکال دیتے ہو۔ فرمایا ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لبرہ، وہ اگر کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا ان کی محبت کی غیرت کے لیے اس کو پورا کر کے دکھا دے۔ یہی بات حضرت کعب بن مالک نے سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ لو ان الامیر المومنین، اگر امیر المومنین چاہیں۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا جی اس کا نام محمد علی، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہاں پر دیکھیے صحابی کہہ رہا امیر المومنین کو حضور اگر آپ چاہیں، بولیے سبحان اللہ، اگر آپ چاہیں یقسم علی اللہ ان یؤخرہ، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی موت مؤخر ہو جائے لأخرہ، تو اللہ اسے مؤخر کرے گا۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر کے کان میں کہی، کعب یہ کہہ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ دے تو کعب کا فتویٰ تھا، حضرت عمر ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بڑے موحد تھے۔ میں نے کہا موحد کا معنی گستاخ نہیں ہوتا، موحد کا معنی عاشق رسول ہونا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بات حضرت عمر کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی کہ کعب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اللہ سے کہیں اور قسم اٹھائیں کہ میری موت مؤخر ہو تو ہو جائے۔ حضرت عمر نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا، فرمایا نہیں کہوں گا، فرمایا نہیں کہوں گا۔ کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں کہا، یہ تو شرک ہے، شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کے کہنے سے کیا ہو سکتا؟ نہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود مفتی ہیں، کعب خود رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور خود جب امیر المومنین کے کان میں کہا کہ حضور کعب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں اللہ کو کہیں تو پھر اللہ آپ کی وجاہت کی خاطر، آپ کے مرتبے کے خاطر اور آپ کی عزت و تکریم کے موت کو دور کر دیں۔ سیدنا عمر نے دھیمی مسکراہٹ اور پیاری مسکراہٹ پر قربان جائیے مسکرا کر آپ نے، کیونکہ آپ ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے منصب کو، لوگ آپ کا گریبان بھی پکڑ لیتے تو آپ سر جھکا دیتے تھے، اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا تو آپ نے دھیمی مسکراہٹ میں کہا کہ نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، مجھے موت ابھی چاہیے، مجھے موت ابھی چاہیے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔